10 محرم کے دن جب ہر ایک امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا نا، تب عالمین کے تمام فرشتے کربلا کے میدان میں تشریف لے آئے۔ کبھی زمین کہتی ہے کہ آقا ہمیں حکم دیجئے میں پھٹ جاؤں اور ان تمام کافروں کو وصل جہنم کر دوں، اور کبھی آسمان ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہے کہ مولا مجھے حکم دیجئے میں پھٹ جاؤں اور تمام ان گستاخوں کو کافروں کو وصل جہنم کر دوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدانوں میں انبیاء، اولیاء، فرشتے سب تشریف لے آئے کہ کربلا کا وہ کیسے منظر ہوگا جب حسین ابن علی کو شہید کیا جائے گا۔ جب مولا نے دیکھا نا کہ اب کوئی پیچھے نہیں بچا شہید کروانے والا، تو مولا اپنے خیموں میں گئے اور جا کے بیٹھ گئے اور تمام بیویوں کو الوداع کرا اور امام سجاد کو نا نصیحتیں کرنی شروع کر دیں کہ اپنے نانا کے دین پر حرف نہ آنے دینا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند رکھنا، ہمیشہ قرآن کو بلند رکھنا۔ جب تمام نصیحتیں کر لی نا تو امام نے اپنی تیاری شروع کی، اپنا جو اپنے نانا کا جبہ تھا وہ پہنا، اپنے سر پر امامہ پہنا، کمر بند پہنا، اپنی تلوار اٹھائی اور نکلنے لگے نا جب، تو دیکھتے ہیں امام حسین کے کربلا چیخ رہی ہے کہ یہ شاہ سوار کس انداز میں رخصت ہو رہا ہے۔ جب خیموں سے باہر نکل کر اپنی ذوالجناح گھوڑے پر بیٹھے نا امام حسین، تو گھوڑے کو بولتے ہیں کہ چلو، گھوڑے کو حکم دیتے ہیں لیکن گھوڑا نہیں چلتا، دوبارہ بولتے ہیں گھوڑے چلو کہ مجھے کربلا کے میدانوں تک لے چلو، لیکن گھوڑا نہیں چلتا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تو صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، لیکن تیرا میرا وعدہ رہا میرے بعد تجھے کوئی لاش اٹھانی نہیں پڑے گی۔ تو گھوڑا آسمان کی طرف منہ کر کے بولتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، جب یوسف پر بہتان لگا تھا تو نے اس بچے کو زبان دی تھی کہ اس نے یوسف کے حق میں گواہی دی تھی، مولا آج مجھے زبان دے، آج حسین ابن علی کے حکم کی میں ازالی نہیں کر سکتا، آج مجھے زبان دے میں بول کر حسین ابن علی کو بتاؤں کہ ماجرا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو زبان دی تو گھوڑا امام حسین کی طرف دیکھ کر کے بولتا ہے کہ مولا میری جرت نہیں کہ آپ کے حکم کو نہ مانوں، مولا میں تھکا نہیں ہوں، مولا آپ کا غلام ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کی باندھی ہوں، میں میرا حکم، آپ کا حکم ماننا میرے لیے یہ ایسی مجال نہیں ہے کہ میں آپ کا حکم نہ مانوں۔ لیکن گھوڑا کہتا ہے کہ مولا ایک دفعہ پیچھے مڑ کے تو دیکھیں۔ جب مولا نے مڑ کے پیچھے دیکھا نا تو ننھی سکینہ دونوں ہاتھ باندھے کھڑی ہے اور گھوڑے کو بولتی ہے کہ میرے بابا کو کربلا کے میدانوں میں مت لے جاؤ، میرے بابا کو کربلا کے میدانوں میں مت لے جاؤ، صبح سے جو گیا ہے کربلا کے میدانوں میں زندہ واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ تو مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ گھوڑا رو رہا ہے، مولا گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور ننھی سکینہ کو گلے سے لگا کر کہتے ہیں کہ آج اپنے بابا کو مل لو، اس کے بعد میرا بیٹا تجھے اپنی ماں کے ساتھ سونا پڑے گا۔ لیکن سکینہ کہتی ہے بابا میں تو مدینے میں آپ کے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتی تھی۔ تو مولا حسین نے فرمایا کہ بیٹا مدینے کی باتیں اور تھی، وہاں پہ میرا نانا تھا، مدینے کے انوار ہی اور تھے، یہ کربلا ہے، کربلا کے قانون تبدیل ہو گئے ہیں۔ مدینے میں تیرا بھائی اپنی ماں کے ساتھ سوتا تھا، تو میرے سینے پہ سوتی تھی، لیکن کربلا کا یہ قانون ہے کہ تجھے بھی اور تیرے بھائی کو بھی اپنی ماں کے ساتھ سونا پڑے گا۔ میرا بیٹا مجھے میرے سینے کے ساتھ لگ اور مجھے الوداع کہہ۔ جب مولا حسین الوداع کہہ کر بی بی سکینہ کو تمام بیبیوں کو گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا کے میدانوں میں گئے نا تو مولا حسین نے اونچی آواز میں کہا کہ اے کربلا والوں، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میرا نام حسین ابن علی ہے، اور میں وہ ہوں کہ جس نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہے، میں وہ ہوں کہ جو رسول اللہ کے سینے پہ سویا کرتا تھا۔ جب کافروں نے دیکھا نا کہ حسین ابن علی میدان میں آ گئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ شاید حسین ابن علی ہماری بات مان گئے ہیں، ہماری بیعت کر لیں گے، لیکن حسین ابن علی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کی اور کہا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کرتا، تم نے کہا تھا کہ یا سر دو یا بیعت دو، تو میں تمہیں سر دینے کے لیے آ گیا ہوں لیکن بیعت نہیں دوں گا۔ خدا کی قسم راوی لکھتا ہے کہ 3 دن کی بھوک پیاس امام نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، 3 دن کی بھوک پیاس میں امام کربلا کے تپتے میدانوں میں کھڑے ہیں۔ جب دیکھا نا کہ حسین ابن علی تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو ایک سعد بن عمرو نے کہا کہ حسین ابن علی پر حملہ کرو۔ جب راوی لکھتا ہے کہ حسین ابن علی کے مقابلے میں جو بھی آیا، حسین ابن علی نے ایک ہی وار میں اس کو واصل جہنم کر دیا، اس کو کاٹ کر واصل نار کر دیا۔ سب آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، سب کو قتل کر رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، سب قتل کر رہے ہیں، کوئی حسین ابن علی کے وار کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ تو سعد بن عمرو نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے
علی ابن طالب کو میں نے دیکھا ہے، علی المرتضیٰ کو فاتح خیبر میں لڑتے ہوئے، میں نے علی المرتضیٰ کو جنگوں میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے، یہ علی کا لال ہے، اس کو ہرانا ناممکن ہے، اس کی مثال دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو ہرا سکے۔ تم ایسا کرو کہ سب تمام مل کر حسین ابن علی پر حملہ کر دو۔ تو جب سب نے حسین ابن علی پر مل کے حملہ کیا نا، تو لیکن حسین ابن علی نے پھر بھی بچھاڑا سب کو اور کاٹ کر سب کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ یہ منظر خدا کی قسم وہاں پہ کھڑے تمام انبیاء بھی دیکھ رہے تھے، وہاں پہ کھڑے تمام اولیاء بھی دیکھ رہے تھے، تمام عالمین کے فرشتے وہاں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اور جنات کا سردار آگے بولتا ہے، ہاتھ جوڑ کر بولتا ہے کہ مولا مجھے حکم دیجئے، میں اپنی فوج کے ذریعے ان تمام کو واصل جہنم کر دوں۔ لیکن مولا نے کہا کہ یہ خدا کی رضا بندی نہیں ہے، خدا نے ہمیں صبر کا پیغام دیا ہے اور میں صبر کی حد میں رہ کر کے ان کا مقابلہ کروں گا، مجھے مالک جس طریقے سے حکم کرے گا میں وہ کروں گا۔ میں حسین ابن علی نے آسمان کی طرف اس منہ اٹھا کر کے بولا کہ مالک تیری رضا کے لیے میدان میں آ گیا ہوں، مالک نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، مالک میں تیری خاطر سب کچھ کر رہا ہوں، سب کچھ قربان کر دیا، مالک تو میرے حسین ابن علی کا ایک جملہ تھا کہ مالک تو میرے نانا کے دین کو بلندی دینا، میرے نانا کے قرآن کو بلند رکھنا، مالک میرے نانا کی کاوشیں جو وہ تیری بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، مالک میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ تو غیب سے آواز آئی حسین ابن علی کو کہ اے حسین ابن علی، تیرا مالک تجھ سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ حسین ابن علی کی چلتی ہوئی تلوار رک گئی۔ جب حسین ابن علی کی تلوار چل رہی تھی تو کسی میں جرت نہیں تھی کہ اس تلوار کا مقابلہ کر سکتا، لیکن جب حسین ابن علی کی وہ تلوار رک گئی نا تو تمام نے اکٹھے ہو کر حسین ابن علی پر وار کیے، جس کے ہاتھ میں، راوی لکھتا ہے کہ جو حسین ابن علی کے خوف سے دوڑ رہے تھے نا، جب انہوں نے دیکھا نا کہ حسین ابن علی کی تلوار رک گئی ہے تو انہوں نے بھی آ کر حسین ابن علی پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ راوی لکھتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار سے، اس نے تلوار سے ظلم کیا، جبر کیا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزے سے زخم لگائے، اور جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر کے گھاؤ لگائے، اس نے تیر کے کھڈے بنائے، اس نے تیر سے وار کیا۔ اور لکھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا نا تو وہ کربلا کی تپتی ریت اٹھا کر امام کے اوپر پھینک رہا ہے۔ یہ جب منظر دیکھا نا تو لکھتے ہیں کہ اس وقت کربلا کی چیخیں نکل گئی، آسمان کی چیخیں نکل گئی کہ یہ کون ہے کہ صبر کی حد کر رہا ہے، صبر کی انتہا کر رہا ہے۔ جب حسین ابن علی کے سر کو تن سے جدا کرنے کا وقت آیا نا تو شمر نے، اسعد بن عمرو نے کہا کہ اس کا سر جو ہے نا تن سے جدا کر دو، تو کسی میں جرت نہیں تھی، جو بھی نزدیک جاتا تھا وہ چھری دیکھتا پکڑ کے پھینک دیتا، جو نزدیک جاتا چھری دیکھتا پکڑ کے پھینک دیتا۔ جب باری آئی نا شمر نے کہا کہ یہ کسی کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ شمر گیا تو جب شمر نے مولا حسین ابن علی کی گردن پہ چھری رکھی نا تو ایک وار چلایا نا تو حضرت آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے یا رسول اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ جب دوسری چھری چلائی نا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ جب تیسری چھری چلی نا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مولا میرے تو جب میں نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی میں نے تو تب بھی اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی، تو میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ تو رسول اللہ خود دیکھنا شروع ہو گئے وہ منظر۔ کچھ ہی دیر کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی ابن طالب میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ علی ابن طالب وہ منظر دیکھنا شروع ہو گئے۔ جب علی ابن طالب نے وہ منظر دیکھا تو ابن طالب نے وہ بعد میں بولا کہ میں بھی یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ پھر بولا کہ فاطمہ تیرا ہی حوصلہ ہے، تو دیکھ، تو جان اور تیرا بیٹا جانے۔ سیدہ فاطمہ النساء رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ منظر دیکھ رہی نا کہ امام حسین کی گردن پہ چھری چلائی جا رہی ہے تو امام سیدہ کائنات اپنے بیٹے کے پاس جا کر کے نا تو حسین ابن علی کی گردن پر دونوں ہاتھ رکھ کے شمر کو بولتے ہیں کہ شمر مت کر یہ ظلم، شمر یہ تیرے رسول کا نواسا ہے، شمر یہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ کے سینے پہ سویا کرتا تھا، تو یہ مت کر۔ شمر نے دیکھا نا جب کہ وہ شمر باز نہیں آ رہا، وہ چھری چلا رہا ہے، مولا کی گردن کاٹ رہا ہے، لیکن شمر دیکھتا ہے کہ مولا کے لب ہل رہے ہیں، مولا کے لب ہل رہے ہیں، تو شمر نے سوچا کہ شاید حسین ابن علی ہمیں بددعا دے رہے ہیں، تو شمر نے اپنے کان مولا کے قریب کیے تو مولا کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میری قربانی اپنی برگاہ میں قبول فرمانا، یا اللہ میری اولاد کی قربانی کو اپنی برگاہ میں قبول فرمانا، یا اللہ مجھے رسول اللہ کی شفاعت میں رکھنا، یا اللہ میرے رسول کا، میرے نانا کا جو دین ہے اس کو بلندی دینا، میرے نانا کے قرآن کو بلند رکھنا۔ جب شمر نے یہ الفاظ سنے نا تو اس پہ، کیونکہ اس پہ جو ہدایت کا دروازہ وہ بند ہو چکا تھا، اس نے گردن کو جو ہے نا تن سے جدا کیا اور نیزے کی نوک پر لٹکا کر کے تو شام کے بازاروں میں، کوفے کے بازاروں میں جا کر کے بولا کہ یہ حسین ابن علی ہے۔ تو جو
ہمیں ہماری بیعت نہیں کرتا تھا تو ہم نے اس کا سر قلم کر دیا. خدا کی قسم جب مولا کا سر تن سے جدا ہوا نا تو عالم ارواح کی چیخیں نکل گئی, آسمان غم سے نڈھال ہو گیا, زمین کی چیخیں نکل گئی. زمین اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر کے بول دیا کہ مولا ہمیں تیرا حکم نہیں ہے, ورنہ جب حسین ابن علی پر یہ کام کیا جا رہا تھا, حسین ابن علی کو شہید کیا جا رہا تھا, ہم چھوڑتے نہیں, ہم حسین ابن علی کے دشمنوں کو پچھاڑ دیتے, ہم ان کو زمین پھٹ جاتی, اس کو اپنے اندر سمو لیتی. لیکن زمین کے اندر وہ حوصلہ نہیں تھا کہ حسین ابن علی کے قاتلوں کو اپنے اندر سموتی. جب حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا نا تو تمام اولیاء کرام کی چیخیں نکل گئیں رو کر. جب دیکھا نا کہ حسین ابن علی کو شہید کیا جا رہا ہے, تمام پیغمبران اسلام کی چیخیں نکل گئی, اس جنوں کے سردار کی چیخیں نکل گئی, زمین کے ایک ایک ذرے کی, ایک ایک جانور کی چیخیں نکل گئی. خدا کی قسم جب مولا کی شہادت ہوئی نا, وہ اتنا وہ اس وقت درد کا وہ میدان تھا کہ جب حسین ابن علی کو شہید کیا گیا نا تو یقین کرو کہ دنیا کی تمام چیزیں حسین ابن علی کے ادب میں کھڑی ہوگی, اور حسین ابن علی کو جھک کر کے سلام کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے حسین ابن علی تجھ پر لاکھوں کروڑوں سلام, اے حسین ابن علی تیری اولاد پہ لاکھوں کروڑوں سلام, اے حسین ابن علی تیری ماں پہ لاکھوں کروڑوں سلام, اے حسین ابن علی تیرے باپ پہ لاکھوں کروڑوں سلام, اے حسین ابن علی تیرے نانا پہ لاکھوں کروڑوں سلام, تیرے نانا کے دین پر لاکھوں کروڑوں سلام.